قرآن میں چند سوروں میں معراج کا تذکرہ ہے، جن میں سے ایک سورہ اسراء ہے۔ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اسے، لیکن بعض اوقات ایک ایک سورہ کے کئی نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ الکتاب بھی ہے، سبع مثانی بھی ہے، سورہ حمد بھی ہے، اور بہت سے نام ہیں۔ اسی طرح سے سورہ اخلاص کا نام سورہ توحید بھی ہے۔ بہت سے سوروں کے بہت سے نام ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 ہے، 17 سورہ ان دا ہولی قرآن۔ اور اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کا تذکرہ کیا، اسی لیے بہت سے اس کو سورہ بنی اسرائیل نہیں کہتے بلکہ سورہ اسراء۔ اسراء یعنی سیر کروانا، رات کے وقت سیر کا نام اسراء ہے، اور اس میں معراج کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نجم، سورہ نجم سورہ نمبر 53 ہے، اس کے اندر بھی معراج کا تذکرہ ہے۔ میں نے اس سورہ کا انتخاب کیا ہے تاکہ اس سورہ کی اس پہلی آیت سے 15واں پارہ ہے، 17واں سورہ ہے، بالکل ابتدا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اس آیت سے معراج جسمانی ثابت ہوتی ہے۔ معراج جسمانی یعنی رسول خدا جسم کے ساتھ معراج پہ گئے تھے، خواب نہیں دیکھا تھا۔ خواب میں معراج تو مومنین کو بھی ہو جاتی ہے، جسمانی معراج ہے۔ ایک اور بات یہاں اس سے پہلے کہ دلیل دوں اس آیت سے کہ یہ معراج جسمانی ہے، قرآن سے انشاءاللہ بھی دلیل دوں گا، لیکن ایک حدیث پیش کر دوں، دو حدیث پیش کر دوں یہاں پہ دلیل دی۔ ایک امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جو چار چیزوں کو نہیں مانتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ جو شفاعت کو نہیں مانتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، جو معراج جسمانی کو نہیں مانتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ بہرحال باقی چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن یہ دو چیزیں کیونکہ آج معراج سے متعلق ہیں، اس میں شفاعت بھی ہے اور اس میں معراج جسمانی بھی ہے۔ جسم کے ساتھ رسول خدا معراج پہ گئے تھے، پہلی حدیث۔ دوسری حدیث جو شہید دستغیب نے اپنی کتاب معراج ہے، ان کی کتاب معراج، اس میں لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ معراج رسول خدا کے لیے نہیں تھی، معراج ہے عروج سے، یعنی سفر کرنا کسی بلندی کی طرف۔ تو وہ فرماتے ہیں معراج رسول خدا کے لیے نہیں تھی کہ رسول خدا کوئی ترقی کرنے جا رہے تھے یا آسمان کی سیر کرنے جا رہے تھے تو وہ معاذ اللہ ان کا مقام کم تھا، معراج پہ جانے سے بڑھ گیا، ایسا نہیں ہے۔ توجہ ہے لوگوں کی؟ ہمارے کیونکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کا زور اسی بات پہ ہے کہ پیغمبر کو معراج ہوئی اور اس سے ان کا رتبہ بڑھ گیا، ان کا مقام بڑھ گیا، اس لیے ہمارے ہاں بعثت پہ زیادہ تاکید کرتے ہیں، معراج پہ کم تاکید کرتے ہیں کہ بعثت رسول خدا کا اعلان رسالت آج ہی کا دن تھا، اور معراج آسمان پہ جانا۔ علامہ طباطبائی نے بحث کی ہے کہ 2 مرتبہ پیغمبر کو معراج ہوئی ہے، بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھی ہے، لیکن علامہ طباطبائی کہتے ہیں 2 سے زیادہ مرتبہ ثابت نہیں ہے، لیکن 2 مرتبہ ثابت ہے قرآن کی روح سے۔ اب مجھے اس میں بحث نہیں ہے کہ 2 مرتبہ معراج پہ گئے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں، بہت سی بحث کرتے ہیں ہمارے برادران کہ رسول خدا معراج پہ گئے، اس کے بعد پھر رسول خدا کو ترقی ملی، وہ ترقی ہوئی جو دوسرے انبیاء کے پاس مقام نہیں تھا کہ آپ معراج پہ گئے۔ آج ذرا میں وہ سب پیش کروں گا۔ ہمارے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر کے لیے ویسے ہی ممکن تھا، معراج پہ جانے کی وجہ سے ممکن نہیں ہوا، ان کا ویسا ہی رتبہ تھا، اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا کہ ان کا اتنا مقام تھا، معراج پہ جانے سے ان کا کوئی رتبہ بڑھا نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ تو اب کیوں معراج پہ گئے، کیوں لے کے گئے؟ شہید دستغیب نے پوری ایک روایت وہاں پہ بیان کی ہے، کتاب ہے ان کی، لیکن میں خلاصہ کر کے اشارہ کر رہا ہوں، صرف آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہ تمام ملائکہ نے خداوند متعال کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگارا، ہم نے رسول خدا کی زیارت کی تھی جب وہ یہاں تھے، اور اس اپنے جو نورانی ان کا وجود ہے اس نور کی ہم نے زیارت کی تھی، لیکن جب سے یہ انسانی حلیے میں زمین پہ گئے ہیں ہم نے اس جسم کی زیارت نہیں کی،
ہم ایک مرتبہ رسول خدا کی اس جسم کے ساتھ زیارت کرنا چاہتے ہیں. جب ہم خلق ہوئے تو ہم نے سب سے پہلے دیکھا ہی جو نور تھا وہ رسول خدا کا، علی مرتضیٰ کا. یہ نور انوار پنجتن کے دیکھے، لیکن جب سے زمین پہ گئے ہیں تب سے ہم نے زیارت نہیں کی. ایک مرتبہ ذرا رسول خدا کو آسمان پہ بلا لے کہ ہم ان کی زیارت کر لیں. جب سارے ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، التجا کی، تو اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ذرا ایک مرتبہ اس جسم کے ساتھ آپ عرش اعظم پہ آئیں تاکہ سارے ملائکہ آپ کی زیارت کر لیں. اور سارے ملائکہ نے استقبال کیا کہ رسول خدا کی ہمیں زیارت نصیب ہوئی. تو عروج اگر دیکھنا ہے تو پھر فرشتوں کو عروج ملا ہے رسول خدا کی زیارت کر کے. وَإِلَّا رسول خدا کا رتبہ بہت عظیم ہے، بعظمت ہے. معراج کیا ہے؟ رسول خدا کی بعثت کیا ہے؟ بعثت یہ ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. توجہ کیجیے گا، بعثت تھوڑی سی میں اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. بعثت پیغمبر اسلام میں کوئی کمی نہیں تھی. He had nothing less کہ اب 40 سال کے ہو گئے تو کمال پہ آ گئے اب آپ اعلان کر دیں. نہیں، توجہ چاہوں گا. پیغمبر میں کوئی کمی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے جناب عیسیٰ کے حوالے میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، کتاب دے کے بھیجا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اور یہ بہت سے عیسائی کہہ دیتے ہیں تمہارے قرآن میں لکھا ہے جناب عیسیٰ نے گہوارے میں کلام کیا اور تمہارے نبی 40 سال کی سن میں جا کے نبی بنے. نہیں، 40 سال کی سن میں نبی نہیں بنے. پیغمبر خود فرما رہے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. ابھی آدم کی مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا، اللہ نے مکس بھی نہیں کیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. پیغمبر اسلام خود فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا، میں اس وقت تھا نہیں. بہت فرق ہے ہونے میں اور نبی ہونے میں، بہت فرق ہے. کہا میں جب سے تھا میں تب سے نبی تھا، نبی بنا نہیں ہوں، نبی ہی آیا ہوں. تو اس وقت رسول خدا نبی تھے جب جناب آدم نہیں تھے. تو اس دنیا میں آنے کے بعد 40 برس کے سن میں 40 کی ایج میں نبی نہیں بنے، بلکہ پہلے سے نبی تھے. اگر بات واضح ہو رہی ہو تو پیغمبر اسلام پہلے سے نبی تھے. اب جب پہلے سے نبی تھے تو جناب رسول خدا 40 برس کی سن میں نبی بنے نہیں ہیں بلکہ اعلان رسالت کیا. کیوں؟ کیا کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی. توجہ ہے، آج امام مہدی علیہ السلام میں کوئی کمی نہیں ہے جو آپ ظہور نہیں کر رہے ہیں. آپ مکمل ہیں، آپ کامل ہیں، آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. آپ اپنی ولایت کے لحاظ سے، امامت کے لحاظ سے پورے کمال پہ ہیں، پرفیکشن کے اوپر فائز ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. معاشرے میں کمی ہے. جب معاشرہ تیار ہو جائے گا تو امام ظہور کر جائیں گے. سوسائٹی میں کمی ہے، ہمارے ہاں اطاعت کی، علم کی، اس سمجھ کی، سوچ کی، ہم میں کمی ہے، امام میں کمی نہیں ہے. اب تک تو توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. معاشرے میں اطاعت کی کمی ہے، فرما برداری کی، علم کی، معرفت کی کمی ہے، ہم میں کمی ہے، امام میں کمی نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی نہیں تھی. معاشرے میں کمی تھی. معاشرے میں کس چیز کی کمی تھی؟ علی ابن ابی طالب کی کمی تھی، محافظ رسالت کی کمی تھی. جیسے ہی جناب امیر علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد جب 10 سال کے ہو گئے، 9-10 برس کے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے حبیب، اے کالی کملی والے کھڑے ہو جائیے، اعلان کر دیجئے، لوگوں کو ڈرائیے کہ شرک کو چھوڑ دو، نجاستوں کو چھوڑ دو، برائیوں کو چھوڑ دو، شراب کو چھوڑ دو، جوئے کو چھوڑ دو، بیٹیوں کو دفنانا چھوڑ دو، اس راستے پہ آ جاؤ جو سارے انبیاء کا راستہ ہے. لیکن اب آپ کے ساتھ آپ اکیلے نہیں ہوں گے، حفاظت کرنے والا میرا علی آپ کے ساتھ ہوگا، یہ آپ کی حفاظت کرے گا. تو عزیزان گرامی، معاشرے میں اس وجود کی کمی تھی، پیغمبر کے اندر کوئی کمی نہیں تھی. ایک تو یہ بعثت کا میں نے آپ کو فلسفہ سمجھا دیا. اب جناب ختمی مرتبت، اب ہمارے بھائیوں نے ایک روایت نقل کر دی ہے جس کی وجہ سے وہ ضد میں آ جاتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا جو ہیں وہ ان کی معراج اس طرح سے ہوئی، اور وہ راوی جو ہیں اس کی وہ ایک ام المومنین ہے، نام نہیں لوں گا. تو کہتے ہیں کہ وہ ام المومنین نے کہا کہ نہیں، رسول خدا کی معراج جسمانی نہیں تھی، بس جو دروازے پہ زنجیر تھی وہ ہل رہی تھی، پانی جو وضو کے لیے کھڑے ہوئے تھے تہجد پڑھنے کے لیے وہ بہہ رہا تھا، بستر بھی گرم تھا، گئے اور واپس آ گئے تو کہا مجھے معراج ہو گئی ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں.
اب وہ ضد بنا لی ہے ان سارے مسلمانوں نے، کہتے ہیں کیونکہ ام المومنین نے بیان کیا ہے، اب رسول خدا کے بس اتنی سی معراج ہے، وہ گئے ہیں اور وہ کچھ نہیں ہوا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، چند لحظوں کی ہے اور وہ معراج خواب میں تھی۔ عزیزان گرامی، اولاً تو یہ حدیث ضعیف ہے، کیوں؟ کیونکہ ان ام المومنین کی شادی پیغمبر اسلام سے مدینے میں ہوئی ہے اور مدینے میں ہجرت کر کے رسول خدا آئے ہیں۔ معراج قرآن کی روح سے مکے میں ہوئی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد حرام سے وہ جو سب سے دور مسجد ہے وہاں تک ہم نے معراج کروائی ہے۔ رات کا وقت تھا، سیر کروائی اپنے بندے کو۔ اب آئیں ذرا معراج جسمانی کی میں دلیلیں پیش کر رہا ہوں، سننا چاہ رہے ہیں سب لوگ؟ معراج جسمانی کی پہلی دلیل ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ کہ اللہ کا کہنا کہ لیلن یعنی رات کے وقت معراج کرانا۔ رات کہتے ہیں ایک زمان کو، زمان اور مکان تو سب سمجھتے ہیں نا، ٹائم اینڈ اسپیس۔ اللہ نے لفظ استعمال کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً، رات کے وقت معراج کرائی، رات کے وقت معراج کروائی۔ یہ رات کا سفر جسم سے متعلق ہوتا ہے کیونکہ زمان کا تعلق ہی جسم سے ہے۔ تو اب یہ پہلی دلیل، ملا صدرہ نے 8 دلیلیں لکھی ہیں، ان میں سے پہلی دلیل کہتے ہیں یہ لفظ استعمال کرنا رات کے وقت سیر کروائی ہے، تو یہ زمان ہے، ٹائم پیریڈ ہے، یہ زمان میں کسی ٹائم کے اندر کہ اتنی مدت کے اندر ہم نے سفر کروایا، تو یہ خود دلیل ہے کہ جسمانی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سبحان الذی اسری بعبدہ، ملا صدرہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا میں نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو معراج کرائی۔ اگر اللہ کہہ دیتا نا میں نے اپنے نبی کو معراج کروائی، تو نبوت کو معراج انسان تصور کر سکتا ہے کہ یہ خواب میں ہو سکتی ہے، کیونکہ نبوت کا تعلق جسم سے نہیں ہے، نبوت عہدہ ہے، منصب ہے، لیکن جب کہتے ہیں نا عبد تو یہ بندگی جسم سے وابستہ ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ تو عبدیت کا تعلق جسم سے ہے، عبد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا میں نے اپنے عبد کو سیر کروائی، رات کے وقت سیر کروائی، تو سیر کروانا عبد سے متعلق ہے، رات سے متعلق ہے، دونوں جسم پہ دلالت کرتی ہیں۔ آئیں ذرا ایک اور دلیل پیش کر دیتا ہوں، پتہ نہیں کس حد تک لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد، من اور الی، اب یہ 2 اور دلیلیں ہیں۔ جب بھی کہا جاتا ہے نا عربی میں من ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے، الی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، من from and الی to۔ جب بھی آپ کہتے ہیں نا میں نے اپنے کہا کہ میں اپنے گھر سے یہاں پہ آیا ہوں، from and to، تو عزیزان گرامی کوئی نہ کوئی ابتدائے غایت ہے، کوئی نہ کوئی انتہائی غایت ہے۔ there must be a point of beginning and a point of end، کوئی شروع اور کوئی آخر کی جگہ ہے۔ خواب کے اندر ابتدا اور انتہا کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، یہ ابتدا ہونا اس کا مطلب ہے جسمانی معراج ہے، یہ انتہا ہونا اس کا مطلب ہے معراج جسمانی ہے۔ اب معراج رسول خدا کی شروع ہوتی ہے اور لفظ آیا ہے براق، لفظ براق ہے، براق برق سے ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو۔ آج سائنس نے یہی دریافت کیا ہے نا کہ جب تک کہ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول نہ کریں تب تک کوئی نہیں جا سکتا آسمانوں پہ، کوئی پار نہیں کر سکتا۔ پیغمبر نے بھی کہا براق، برق رفتار، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، جو برق رفتار ہو، جو لائٹ کی سپیڈ سے چلتا ہو اسے براق کہا جاتا ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا یا رسول خدا یہ براق کیا چیز ہے، کبھی تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا، بس تم یہ سمجھ لو تم گھوڑے پہ سواری کرتے ہو، میری سواری کا نام براق ہے۔ عزیزان گرامی اب جتنے لوگوں نے گھوڑے پرکے والے بنا دیے ہیں یہ سمجھے بغیر بنائے ہیں۔ اب یہ کیا مخلوق ہے، کس طرح سے پیغمبر اسلام کو سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ لے جایا گیا، اب وہ کیا شے تھی، کیا مخلوق تھی، کس طرح سے سواری تھی، وہ پیغمبر کے حساب سے تھی تاکہ نہ آپ کو نقصان ہو، یہاں سے لے کے وہاں تک معراج ہو جائے۔ آج تک یہ حل ہی نہیں ہو سکا کہ براق ہے کیا اور سفر معراج کیا ہے۔ اس کو اگر کوئی سمجھا ہوتا تو سب لوگوں نے گھوڑا بنا دیا، اس کے پر لگا دی اور کہا کہ یہ رسول خدا کی سواری ہے، اس کا نام براق ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ براق برق سے ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، لائٹ کو، اگر بات واضح ہو رہی ہو تو۔ اب وہ لائٹ کا پیغمبر اسلام نے نور کا تصور دیا، بہت سے لوگوں نے فوراً ایک جو ہے وہ سفید رنگ کا نور کا گھوڑا بنایا، اس کے پر بنا دیے، کا وہ اڑا کے لے گیا۔ عزیزان گرامی آج تک کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ براق کیا ہے۔
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ معراج ہوئی. اب تک تو بات واضح ہو رہی ہے سب لوگوں کے لیے. اب آئیں, رسول خدا معراج پہ گئے اور ساتھ میں کون آیا استقبال کے لیے؟ جناب جبرائیل آئے. کہا یا رسول خدا میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. اور ایک ایسا وقت آیا کہ رسول خدا چوتھے آسمان پہ پہنچے جہاں پہ جنت ہے اور جہاں پہ بیت معمور ہے, جو آسمان کی مخلوقات ہیں ان کا قبلہ وہاں پہ ہے. تو ایک مرتبہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ میرے حبیب ان سب سے سوال کیجئے. جناب امیر سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تھا, یہ قرآن کے اندر آیت آئی ہے, اے میرے حبیب سوال کیجئے ان سب سے کہ انہیں نبوت کیسے ملی. اس کا مطلب ہے ان سب سے سوال کیجئے, یعنی انبیاء سے. یہ قرآن کی آیت ہے, قرآن زمین پہ نازل ہوا ہے. اب اگر رسول خدا نے اس پہ عمل کیا تو کیسے عمل کیا, اور اگر عمل نہیں کیا تو پھر اللہ کی نافرمانی کی معاذ اللہ. تو مولا نے کہا کہ سوال کرنے والے میں تجھے بتاتا ہوں, یہ سوال فرش کا ہے ہی نہیں, یہ عرش کا سوال ہے. یہ جب پیغمبر معراج پہ گئے تھے دونوں طرف صفے بنائے کھڑے تھے سارے انبیاء, سب سے آگے جناب ابراہیم کھڑے تھے, رسول خدا کے استقبال کے لیے سارے انبیاء کھڑے تھے. ایک مرتبہ اللہ نے کہا میرے حبیب رک جائیے, آگے مت جائیے گا, ان کا استقبال قبول نہ کیجیے گا, ان سب سے سوال کیجیے انہیں نبوت کیسے ملی. تو رسول خدا نے وہاں پہ سوال کیا تھا, اللہ نے وہاں آیت نازل کی تھی جب معراج پہ گئے تھے. تو پھر خود ہی مولا نے کہا کہ جواب میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ سارے انبیاء نے کیا جواب دیا تھا. سوال قرآن میں آ گیا, جواب میں بتاتا ہوں انبیاء نے جواب کیا دیا. کہ سارے انبیاء نے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے اپنی وحدانیت کی گواہی دینے پہ ہمیں نبوت دی, آپ کی رسالت کی, سرداری کی, آپ کے سید المرسلین ہونے کی گواہی دینے پہ اللہ نے ہمیں رسالت اور نبوت عطا کی, اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی دینے پہ اللہ نے ہمیں نبوت عطا کی. تو فوراً بہرحال یہ وہاں پہ سوال کیا, سارے انبیاء نے استقبال کیا. اس کے بعد پانچویں آسمان پہ گئے, چھٹے آسمان پہ, اور ایک ایسا وقت آیا کہ خود جناب جبرائیل نے ایک جملہ کہا کہ لو دنوتو لحترقتو, لو دنوتو انملتن لحترقتو, اگر میں ایک پور برابر بھی آگے بڑھ جاؤں یعنی ٹپ آف دی فنگر, میں اتنا بھی فاصلہ اگر آگے بڑھوں تو میرے پروں کو جلا دیا جائے گا. اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے, صرف یہ آگے آپ کا مقام ہے, آپ جا سکتے ہیں. تو کیوں صرف رسول خدا جا سکتے تھے؟ کہ اب آگے کا جو رتبہ ہے وہ صرف پیغمبر اسلام کو جانے کی اجازت تھی. جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ جو عرش جہاں آ جاتا ہے وہاں ہمیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. صحابہ نے رسول خدا سے سوال کیا یا رسول اللہ, اللہ نے آپ سے کلام کیا؟ کہاں. کہا خود اللہ نے کلام کیا؟ کہاں. کہا اللہ کی آواز کیسی ہے؟ کہا کہ یہ تو میں نے خود اللہ سے سوال کیا. یا ربی پروردگارا انت کلمنی ام علی, پروردگارا کیا تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی مجھ سے بات کر رہا ہے؟ تو فوراً پروردگار نے مجھے جواب دیا, کہا کہ انا کلمتک, میں نے تم سے کلام کیا ہے میرے حبیب, میں تم سے بات کر رہا ہوں. تو کہا کہ پروردگارا یہ علی کے لہجے میں کیوں کلام کیا؟ کہا میرے حبیب جب میں نے آپ کو اپنے قریب دیکھا اور دیکھا کہ آپ کے دل کے اندر ایک اضطراب ہے, تو میں دلوں کے بھید جانتا ہوں. جس کو آپ سے سب سے قریب پایا, جو آپ سے سب سے زیادہ قریب تھا وہ علی ہے. آپ کے دل میں جو بسنے والا تھا وہ علی تھا, جو سب سے آپ کو محبوب ہے, جو سب سے زیادہ آپ کو پسند تھا وہ علی تھا. اے میرے حبیب اس لیے میں نے علی کے لہجے میں آپ سے کلام کیا. تو میں پروردگار نے مجھ سے علی کے لہجے میں کلام کیا. کیا کچھ کہا؟ کہا کہ حدیث معراج جہاں پہ اخلاقیات بیان کیے کہ آپ کی امت سے کیا توقع. کہا میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کا سارے انبیاء پہ کیوں انتخاب کیا؟ سارے انبیاء میں نے آپ ہی کو کیوں چنا کہ آپ سردار انبیاء بنے؟ تو کہا صحابہ نے یا رسول خدا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے فوراً پروردگار سے کہا کہ پروردگار تو بہتر جانتا ہے. دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے. یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں جانتا ہوں تو نے میرا انتخاب کیا, یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں جانتا ہوں. کہ نہیں پروردگار تو بہتر جانتا ہے. عزیزان گرامی, جب انسان کسی عظمت کی بارگاہ میں ہو تو بڑائی پیش نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے آپ کو چھوٹے انداز سے پیش کرنا چاہیے. کہ پروردگار بہتر جانتا ہے کہ تو اس نے کیوں انتخاب کیا میرا. کہ میرے حبیب اسی وجہ سے کہ آپ جیسا اخلاق کسی اور نبی کا نہیں ہے. اگر سب کو میں اخلاق پیش کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا تو آپ سے بہتر
اخلاق کسی کا نہیں تھا، آپ کبھی بھی تکبر سے پیش نہیں آتے، کبر و نخوت نہیں رکھتے، اتنا تواضع، اتنی انکساری، اتنے آپ کے اندر تواضع ہے، ہمبلنس ہے کہ ابھی بھی آپ جانتے ہوئے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں جانتا تو ہوں، نہیں کہا اللہ بہتر جانتا ہے، کہ جانتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا، اس نے میرا انتخاب کیوں کیا؟ کہا ہے میرے حبیب آپ جیسا اخلاق کسی کا نہیں۔ اور پھر پیغمبر اسلام جب واپس آئے تو آپ نے کہا دلیل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ معراج پہ گیا تھا، جب میں سفر سے آ رہا تھا تو بھی تمہارے پاس ایک قافلہ آ رہا ہے جس کے اندر اتنے لوگ ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ راستے سے۔ تو کہا کہ ہاں بھی تم لوگوں نے کہا ہاں ہم نے رات میں ایک ستارہ کو دیکھا، ایک ستارہ ٹوٹ رہا تھا، رسول خدا نے جتنی علامات بتائی تھی اس قافلے کی وہ سب ان کے اندر پوری تھیں۔ پیغمبر نے کہا اب تمہیں یقین آ رہا ہے کہ میں معراج پہ گیا تھا؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ تو کہا میں معراج کے حالات بیان کر رہا ہوں، کہا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ تمہاری طاقت اتنی نہیں ہے کہ تم اسے برداشت کر سکو۔ کہا یا رسول خدا ہمارے لیے بھی کوئی تحفہ لے کے آئے ہیں؟ کہا ہاں ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ کہا اللہ نے معراج پہ مجھے 5 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، 5 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ کہا 50 نمازیں تھیں لیکن پھر ہم نے ترخیص کروائی اس میں، کہا کہ پروردگارہ کم کر دے، کرتے ہوئے اللہ نے 5 نمازیں کر دی۔ توجہ ہے سب لوگوں کی؟ کہا کیونکہ کہا 5 نمازیں کر دی لیکن اللہ نے قانون بنا دیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی انجام دے گا اسے 10 گنا ثواب ملے گا۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے نہیں؟ قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 گنا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کہا کیونکہ معراج پہ اللہ نے 50 نمازیں دی تھی، پیغمبر نے کہا میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی تو اللہ نے 5 کی، کہا اب جو 5 پڑھے گا اسے 50 ہی کا ثواب ملے گا۔ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ معراج کا تحفہ ہے 5 نمازیں، تو اس میں کوتاہی نہ کریں۔ ویسے بھی ہمارے ہاں تو پیغمبر اسلام نے حدیث ہے معصوم کی کہ آپ نے چھوٹ دی، ترخیص دی کہ ان کو 3 وقت پہ پڑھ لو، ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کے، عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کے، عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ فیضان کرام نے بہت آسان کر دیا۔ اب اگر پھر بھی کوئی نماز میں کوتاہی کرے تو پھر بہت بڑی کوتاہی ہے، اس لیے نماز میں کوتاہی نہ کیجیے گا۔ پروردگار کہتا ہے کہ میں اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے حبیب کو بلا رہا تھا، اور معراج مقدمہ ہے ولادت جناب سیدہ کا، کہ خود پیغمبر اسلام کہتے ہیں میں جب جنت میں گیا، جنت کا نظارہ کیا تو جناب جبرائیل نے کہا ہے حبیب خدا اللہ نے کہا یہ سیب آپ کے لیے ہے۔ تو کہا میں معراج پہ کھانے پینے میں نہیں آیا ہوں جنت میں، کہا اسی سیب میں نور فاطمۃ الزہرا کو ودیعت کیا گیا، یہاں پہ نور سیدہ کو رکھا گیا ہے۔ کہا وہ جو انوار آئے تھے زمین پہ وہ 13 کے انوار تھے، 14 کے نہیں تھے، ایک نور ایسا تھا اسے اس زمین پہ لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا۔ تو معراج پہ گئے اور پھر اس کے بعد وہاں سے اس نور میں اس سیب میں نور تھا، جناب سیدہ کا ودیعت کیا گیا تھا۔ نجم کے اندر جو الفاظ ہیں فدنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، 2 کمانوں کا فاصلہ تھا۔ 2 کمان آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا، کچھ نے لکھا ہے کہ یہ جو 2 کمان تھے، کمان تیر کمان، بو اینڈ ایرو، تو کہا کہ یہ جو ہے ایک کمان جانے والی دوسری کمان آنے والی، 2 کمانوں کا فاصلہ تھا۔ واللہ عالم آج تک لوگ تفسیریں لکھ رہے ہیں کہ یہ 2 کمانوں کا فاصلہ کیا ہے کہ پیغمبر گئے اور واپس آئے۔